السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ کے وقت میں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے تو باہر دن بھر کھیلنا کودنا یہ سب کرنا ہوتا تھا، تو ہم لوگوں کو ڈانٹ پڑتی تھی اور یہ کہا جاتا تھا کہ گھر میں بوڑھوں کے پاس بیٹھا کرو کچھ دیر کے لیے، جو ہے یعنی کہ جو گھر کے بزرگ ہیں، جو عمر دراز لوگ ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہیں اچھی تعلیم حاصل ہوگی اور تمہیں نیک تعلیم حاصل ہوگی، اور تم زندگی جینے کا جو بہترین راستہ ہوتا ہے وہ تم جان جاؤ، کیونکہ وہ لوگ اچھی باتیں بتاتے ہیں اور تمہیں اللہ سے جوڑنے والی باتیں بتاتے ہیں۔ اور نیک بزرگ لوگوں کا یہ کام ہی ہوتا تھا ایٹ دا ٹائم، وہ لوگ اچھی اچھی باتیں بتایا کرتے تھے اور کہانی کے ذریعے سے ہم لوگ کو سکھایا کرتے تھے۔ انبیاء کے واقعات بتا دیے، صحابہ کے اور بزرگان دین کے، تو ایسے واقعات بتا بتا کر کے ہم لوگوں کو ذہن نشیبی کیا کرتے تھے۔ اور آج کا دور ہے، آج کے دور میں جو بڑے بوڑھے ہیں، جو یہ بوڑھے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ یہ ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ناچ رہے ہیں، یہ آن لائن آ کر کے ناچ رہے ہیں، گانے کر رہے ہیں، موسیقی پر تھرک رہے ہیں، کمر ہلا رہے ہیں اور ان سے بچے کیا سیکھیں گے؟ آج کل کے دور کے بچے یہ جن کی عمر ادھیڑ ہو چکی ہے، آدھے سے عمر سے زیادہ ہو گئے ہیں، یہ موت کے قریب ہیں اپنے۔ ویسے تو موت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، موت کب آ جائے، موت بچپنے میں بھی آ سکتی ہے، لیکن ایک بچپن کا جو بندہ ہے نا، وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میرا نیکسٹ اسٹیج وہ جوانی کا ہے اور میں جوانی کو جاؤں گا، تو میں بھی پاسبل ہے کہ وہ جوانی پہ پہنچے۔ جوان بندہ سوچتا ہے کہ میں ابھی بوڑھا ہونا ہے، تو میں بھی پاسبل ہے کہ وہ بوڑھا ہوگا، مگر بوڑھا ہونے کے بعد آپ کے پاس کوئی اسٹیج نہیں ہے سوائے اسٹیج ڈیتھ کے۔ آپ کو مرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جسم ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں آپ کے پاس۔ بچپنے کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، بڑھاپے کے بعد اللہ نے کوئی اور اسٹیج دیا ہی نہیں سوائے کہ اب آپ کو اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے۔ اور اس عمر میں یہ لوگ آن لائن ناچ رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے آج کل کے بڑے بوڑھے ہیں، جن سے ہمیں نصیحتیں لینی تھی، جن سے ہمیں زندگی کا طریقہ سیکھنا تھا، جن سے ہمیں اسلامک وے آف لیونگ سیکھنا تھا، ان سے یہ ہم ناچ گانا سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو ہم لوگ یہ پوچھا گیا نا کہ بعد مرنے کے اگر ہم کچھ عمل چاہتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال میں جڑ جائیں، مگر ہم چونکہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اب ہم کوئی عمل تو کر نہیں سکتے، مگر کیا پاسبلٹی ہے کہ ہمارے نام اعمال میں کچھ اعمال لکھے جائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بے شک، کہ جو صدقہ جاریہ تم چھوڑ کر کے جاتے ہو، یعنی کہ جو کچھ بھی تم کسی کے لیے ایسا کام چھوڑ کر کے جاتے ہو کہ لوگ اس سے بھلائی حاصل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے، تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، جس میں تمہارے لیے نیک صالح اولاد بھی ہوتی ہے، یا تم نے کوئی درخت لگا دیا، اس سے چرند پرند انسان کو بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، یا تم نے پانی کا کوئی ذریعہ بنا دیا، اینی تھنگ جو بھی آپ نے شریعت کے حساب سے کوئی اچھا کام کیا ہے، چاہے دین کو اسلام کو پھیلانے والا کام کیا آپ نے، تو جو کچھ بھی اچھا کام ہوتا رہے گا، جب تک کہ لوگ سنتے رہیں گے، اس پہ عمل کرتے رہیں گے، آگے بڑھاتے رہیں گے، تو وہ تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایون کہ تم دنیا میں نہیں ہو، تم یہاں سے فوت ہو چکے ہو، پھر بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا اور تمہارا اعمال میں اضافہ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر تم نے کوئی گناہ کا کام چھوڑا ہے، کوئی غلط کام چھوڑا ہے جس سے گناہ ہوتا ہے، تو وہ بھی تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور یہ دنیا سے جا چکے ہوں گے اور ان کے نام اعمال میں یہ گناہوں کا ذخیرہ پیچھے سے جاتا رہے گا، گناہ ان پہ بڑھتا رہے گا، کیونکہ ان کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اب پتہ نہیں صدیوں تک چلے گا یا قیامت تک چلے گا، اللہ بہتر جانے۔ کیا خوف خدا نہیں ہے ان لوگوں میں؟ یہ اس عمر میں جہاں اللہ سے لو لگانا چاہیے، جہاں بچوں کو سمجھانا چاہیے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا چاہیے، خاص کر اس بے حیائی والے ماحول میں، تو خود ہی بے حیا بن کے بیٹھ گئی اور خود ہی موسیقی پہ ناچنے لگی ہے، لوگ تھرکنے لگے ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جن کے وائٹ ریش ہو گئے نا، سفید ریش، یعنی جو بولتے ہیں جو سفید بال ہو گئے ہیں، سفید داڑھی ہو گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، تو اللہ ان سے جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو اللہ انہیں خالی نہیں کرتا جلدی ہاتھ کو، ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو اس عمر میں آگے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، ان کے ہاتھ کو خالی کرنا اللہ کو پسند نہیں آتا جلدی۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ چلو جو بھی ہاتھ اٹھایا انہیں دے دیا جائے، انہیں خالی ہاتھ نہ بھیجا جائے۔ ان کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو تھرکنے کے لیے، ناچنے کے لیے۔ یہ کیا حالت ہو گئی ہمارے لوگوں کی، بزرگوں کی ہمارے گھروں میں۔ یہ ان سے، ان کے جو بچے ہیں، ان کے پوتا ہیں، پوتیاں ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھے گا کہ تمہارے دادی کیا کرتی ہیں، دادا کیا کرتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ دادی ہماری ناچتی ہیں، آن لائن ناچ کر رہی ہیں، وہ کمر ہلا رہی ہیں، بے حیا والا کام کر رہی ہیں۔ اس عمر میں یہ بچے کیا سیکھیں گے آگے چل کر کے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ناچ سکتے ہیں اس عمر میں، اپنا کام چھوڑ کر کے، جو کرنا چاہیے تھا، نصیحت کرنی چاہیے تھی، تو کیوں نہ ان کے بچے ان کو نصیحت کریں، انہیں بتائیں کہ دادی اماں یہ سب کیا ہے، یہ بے حیا والا کام۔ ہم یہاں دنیا میں اس لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم اللہ کے حکم پہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو خدا را آپ ان سب چیزوں کو چھوڑیے اور ہمیں بھی راستہ دکھائیے کیسے زندگی گزارنا ہے، یہ غلط راستہ ہٹائیے اس کو۔ تو بچے ان کو نصیحت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔